اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سلطنت کے خاتمے پر کس طرح عظیم و جسیم سلطنت کے سلطان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ صہیونیوں نے کس طرح اسلام کی دائی سلطنت میں ہی دین اسلام کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی اور صہیونی طاقتوں کا اعلیٰ کار مصطفیٰ کمال پاشا بنا، جسے جدید ترکی کا بانی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے ہیرو سمجھتے ہیں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سلطان وحید الدین کی جب وفات ہوئی تو کلیسا نے ان کی لاش پر قبضہ کیوں کر لیا؟ سلطان کے بچے کس طرح بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں ہی یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ ہی کیوں، ہمیں اردن یا مصر یا کسی عرب علاقے میں بھیج دیا جائے، لیکن صہیونی آقاؤں کے احکامات واضح تھے۔ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا اور ان کو آخری درجے تک ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سالونیک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمان بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسا گدائی کے لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و قوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو نہ روک سکے اور زاروں قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں، اب تک کہاں تھے تم؟ اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندریس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے کمال اتا ترک کے دوست اور اس وقت کے ترکی کے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندریس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دی گئی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم ازبکان کے ساتھ جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو منجملہ الزامات کے ساتھ ساتھ 2 الزام یہ بھی تھے کہ انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی، جسے کمال اتا ترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا، اس لیے وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے
ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنے ذاتی صرف سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب 18 ستمبر 1941 کو عدنان مندریس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی کی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہے ہمارے نام نہاد سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ۔ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے رہے اور نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں دکھتی تھیں، ان کا مقصد بجز اس کے اور کیا تھا کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے جاہلی رشتوں میں تبدیل کر دیا جائے جن میں احترام ذات مفقود ہے اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی لحاظ و پاس نہیں ہے۔ روئے زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا، اور ہاں، یہ قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتوں کو جگانے اور جواں مردوں کو کمر بستہ کرنے کے لیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے